وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیے جائیں وہ بدعت ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ عزت ہو، لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، تنہائی کے اندر بھی مجلسوں میں بھی ہر شخص یہ اس چیز کا طلبگار ہے، مگر ہمارے رویے، ہمارا کردار یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو معاشرے کو دے رہے ہیں وہی ہمیں واپس ملنا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں عزت تقسیم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب ہم اچھا کام کریں گے ہمارا رب اس کا صلہ، اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں کئی طرح کے لوگ، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو یقیناً جاہل ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو جاہل کہہ کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا رویہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں کہ اس کی سوچ کیا ہے اور یہ کتنی سینس کا مالک ہے، اور پھر اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیحت کی، سمجھایا، اس نسخے کو ہم پھر وہاں استعمال کریں۔ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ہم کس کو کس انداز میں محسوس کرتے ہیں، اور جو وہ ثابت ہو جائے اس کے مطابق پھر ہم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ اختیار رکھنا ہے۔ لیکن جو جہل طبقہ ہے اس کے ساتھ ہمارے رب نے جس طرح ڈیل کرنے کا حکم دیا اس پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ میں جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ جملہ بولا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اگر آپ کا کہیں جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہاں اعراض کرنا، احتراز کرنا، پرہیز کرنا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا واسطہ جاہلوں سے ہوتا ہے قالوا سلاما، تو وہ وہاں الجھتے نہیں، بلکہ جس طرح ہم اپنے پنجابی میں کہتے ہیں بھائی ساڈے والوں سلام ہے بھائی، اس کا مطلب ہے جان چھوڑو، اس کا مطلب ہے ہم مزید الجھنا نہیں چاہتے، ہم بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، ہم کلوز کرنا چاہتے۔ تو یہ جو کلوزنگ ہے یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں میں نے آج اس کی اصلاح کر کے چھوڑنی ہے تو اس کی تو پتہ نہیں ہو نہ ہو ہماری اصلاح خراب ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں یہ جو نصیحت کی ہے کہ ہم نے جاہلوں سے اعراض اختیار کرنا ہے، ایک یہ رویہ، اور دوسرا وقالوا سلاما، جب ان سے ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑے تو وہ وہاں الجھتے نہیں ہیں، خام خواہ لمبا پروگرام نہیں بناتے، بلکہ کلوز کرنا، وائنڈ اپ کرنا، اس سلسلے کی طرف وہ چلیں گے تو اس میں ان کا وقار محفوظ ہو جائے گا، اس کی بچت ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سامنا ہوا تو آپ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا یقیناً ہمارے لیے بھی وہی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر 2-3 واقعات رکھ کے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے اپنے گلے میں کوئی چادر ایسی ڈالی ہوئی تھی
جس چادر کے کنارے بنے ہوئے تھے، اس طرح کہہ لیں کہ کوئی کڑھائی ہوئی تھی یا کوئی ایسا کوئی پیکو ٹائپ کوئی کام، بس اس کے کنارے اسپیشل بنے ہوئے تھے. تو وہ بندہ ایک آیا، اس نے اس چادر کو پکڑ کے ایسے کھینچا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کی گردن پر باقاعدہ اس کپڑے کے کنارے کی رگڑ کی وجہ سے نشان بن گیا. حالانکہ نارملی تو کپڑے کو کھینچا جائے تو نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس نے کس شدت سے وہ چادر کو کھینچا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ کے رگڑ کے، جس طرح اس بندے نے چادر آ کے کھینچی. اور ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے مجھے اس میں سے عطا کرو. یعنی ساتھ آرڈر بھی دے رہا ہے اور رویہ بھی کتنا عجیب و غریب ہے. تو آپ نے جب مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو آپ نے کیا کمال کا تحمل پیش کیا. پہلے تو آپ مسکرائے، کیونکہ پہلی نظر میں آپ نے جج کر لیا تھا کہ یہاں بہت بڑی توقع رکھنا مناسب نہیں ہے. آپ فوری طور پر اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور پھر منفی رد عمل دینے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی اس کو اس مال میں سے کچھ عطا کر دو، جس طرح اس نے سوال کیا اس کو دے دو. اب ہمارا تو بی پی اس طرح ہائی ہوتا ہے کہ شریعت ہی کینسل ہم کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بندے سے بات کس طرح کرنی ہے، اور بالخصوص ہم وی آئی پی تھے، ہمارے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے. تو یہ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، کوئی مال شال نہیں، چل نکل جا، اور جو پھر ہم سے ہوتا ہے پھر ہم وہ کرتے کراتے. لیکن اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہے، ان کا یہ رویہ نہیں تھا. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. جو اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رویہ یہ نہیں تھا جو ہم پیش کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں بعض اوقات اس سے بڑھ کے منفی رد عمل سننے کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کی تفصیلات درج ہیں، اور سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں بھی اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اماں جی پوچھتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا؟ اور کہتی ہیں کہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ کہیں گے احد کا دن میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا تھا، کیونکہ آپ خود شدید زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گڑھے میں گر گئے، 70 ساتھیوں کی شہادت ہو گئی، اور بڑا ایک سیاسی لحاظ سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی، اور ایک ظاہری تکلیف کے لحاظ سے، دلی تکلیف کے لحاظ سے مسائل کا ایک انبار تھا جو آپ کے سامنے غزوہ احد کے اندر اچانک ایک جگہ پر جمع ہو گیا. تو اماں جی کہتی ہیں میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا تھا؟ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق اماں جی کہتی ہیں میں نے یہ نام لے کے کہا کہ احد کے مقابلے میں کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں عائشہ، جس دن میں طائف گیا تھا نا، طائف، وہ دن میری زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف والا تھا. کتنی تکلیف والا؟ اب خود دیکھیں کہ دونوں جگہوں کے جو زخم ہیں وہ ظاہری طور پر احد کے زیادہ ہیں، لیکن طائف میں جو زخم لگے وہ ظاہری طور پر تھوڑے ہیں، لیکن جو آپ کی دلی پریشانی تھی، دلی کیفیت تھی، وہ جو اندر کے زخم تھے وہ بڑے تکلیف والے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نامینیٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری زندگی میں احد کا دن جو تھا اس کے مقابلے میں طائف کا جو دن ہے، جس دن میں دعوت لے کے گیا، وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف والا دن تھا. میرے محترم بھائیوں، دعوت اللہ یہ اللہ کا وہ مشن ہے جس پر تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا. دعوت کا کام ہم سب پر فرض ہے.
مگر ہماری بہت بڑی تعداد اس مشن کو ایک مخصوص اور محدود طبقہ علماء کرام ان کے ساتھ منسوب کر کے وہ ذاتی طور پر فارغ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، ہماری کوئی اور مصروفیت ہے، تو دعوت کا کام یہ علماء کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ حالانکہ یہ ہماری سوچ ہے، یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں بلغ عنی ولو آیا، تم میں سے جس بندے تک میری ایک بات بھی پہنچی ہے وہ اس کو آگے پہنچائے، یہ آرڈر ہے، صیغہ امر ہے، حکم ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں عمل کے ساتھ؟ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ چند ان لوگوں کا کام ہے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو اختلاف ہے نبوی ڈیزائن سے، کیا پھر اس کے نتیجے ہم سارے فیس نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہماری ذاتوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو شر کا غلبہ ہے، جو ایمان کی کمزوری ہے، جو اندر کا کھوکھلا پن ہے، کیا ہم سب ان مسائل کو فیس نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے اس دنیا کے سب سے بڑے مشن کو کسی اور کے کندھوں پر ڈال کے، وہ بھی خود ساختہ، ہم فارغ ہو گئے، تو اس کا پھر نقصان یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم فارغ نہیں ہوئے، ہم منفی مصیبتوں کے اندر الجھ گئے ہیں، اور جو دعوت کی برکات تھی جب وہ ہمیں نہیں ملی تو پھر اس کے نتیجے جو منفی نکلنے تھے ہم وہ فیس کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک کشتی ہے، ڈبل سٹوری، 2 منزلیں ہیں اس کی، ایک منزل اس کی پانی میں ہوتی اور ایک باہر ہے، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ اوپر والی منزل پر سوار ہیں اور کچھ لوگ نچلی منزل میں۔ تو جو نیچے کی منزل میں لوگ سوار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے تو ہم یہیں سے سوراخ کرتے ہیں تو پانی کی ڈائریکٹ سپلائی ہو جائے گی، ہم نے ضرور اوپر چکر لگانے۔ اب وہ سوراخ کرنا شروع کر دیں، اگر اوپر کی منزل میں بیٹھے لوگ ان کو منع نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو پیش کر کے فرما رہے ہیں کہ پھر یہ تو ڈوبیں گے ہی، مگر اوپر والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور اگر وہ روک دیتے ہیں تو یہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ یہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر تباہی نہیں آئے گی، ہم پر منفی اثرات نہیں پڑیں گے، آپ دلیل دے کے کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، سب اس کا شکار ہو گئے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو ڈرو، بچو اس فتنے سے، آزمائش سے، مصیبت سے، جس کا شکار صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جنہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی۔ یہ دعوت کا کام ہم سب پر واجب تھا، لیکن ایک طرف لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا بھی کھولا ہے، عیاشی کرتے ہیں، پکی پکائی ملتی ہے، یہ سہولت ہے، فلاں سہولت ہے، اور جب کہا جائے یار تھوڑی جی سہولت تسی بھی لے لو، کہتے ہیں نہیں 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 اسی ویلے نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک یہ کام عزت والا کام نہیں ہے۔ ایک طرف فوج کی بات آئے گی تو کتنی دنیا ہے جو کہے گی کہ بھائی ان کے تو مزے ہیں، بھائی انہوں نے تو بڑی عیاشیاں کی ہیں، بڑے فائدے حاصل کرتے ہیں، یار تم بھی کر لو، چلو نہ بھیجو اپنے پیاروں کو، 2 سال نہیں 2 دن صرف گلیشیئر میں رہ کے آ جائے نا، انشاءاللہ پھر اپنے بیٹے سے پوچھ لینا کتنی موجیں لگتی ہیں۔ جب گولی چلتی ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، اس کے بعد پوچھ لینا اپنے بیٹے سے کہ جب گولیاں جسم کے اندر سے گزرتی ہیں اور ساتھ والے ساتھی گر رہے ہوتے ہیں اور نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، کتنی عیاشی کا موقع ہوتا ہے، کتنی کمائیوں کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں کرنا، باہر بیٹھ کے، دور بیٹھ کے تبصرے تجزیے کرنا، ایک طرف کہنا فلاں بڑی عیاشی میں ہے، جب کہا جائے تھوڑی سی عیاشی میں آپ بھی حصہ لے لو، ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ہے ساڑھے والا کام نہیں۔ اس کا مطلب ہے
ہم اندر سے اپنے دعوے کی صداقت پر نہیں ہیں، ہم کھوکھلے پن کا شکار ہیں۔ دعوت کا کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دعوت کا کام دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ پروسیس ہے جس سے داعی کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، بندہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے، لیکن دیکھنے والا اس کی باڈی دیکھتا ہے اور دعوت دینے والا اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جس دن 70 لاشیں ساتھ پڑی تھیں میں خود شدید زخمی تھا، اس دن سے بھی زیادہ صدمہ مجھے اس دن پہنچا تھا جس دن میں طائف ان کے حق کے بہتری کے لیے میں پیغام لے کے گیا اور انہوں نے میرے پیغام کو رد کیا۔ وہ جو تکلیف میرے دل پر بیتی ہے، میں کہتا ہوں عائشہ جو احد کا دن تھا اس سے زیادہ صدمہ مجھے اس دن ہوا جب میرے پیغام کو، میری خیر خواہی کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی۔ آپ نے اس منظر کے حوالے سے جب تفصیل بیان کی، پھر اس پر بڑا اللہ کی مدد کا منظر بھی راستے میں نظر آیا، لیکن جو آپ کا رویہ تھا اس مرحلے پر وہ بڑا سمجھنے والا ہے، وہ بڑا سبق آموز ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، اللہ اکبر، دادا جی کی وفات ہے، پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہے۔ پہلے ان دونوں کی طرف سے بڑا تحفظ، بڑا تعاون تھا، بڑی تسلیاں تھیں، باہر سے دادا جی کی طرف سے دفاع ملتا اور گھر کے اندر اماں جی آپ کو تسلیاں دیتی، خدمت کرتی، ڈھارس بندھاتی، یہ باہر کے حالات بھی کور ہوتے، گھر کے بھی، آپ اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے نکل جاتے۔ لیکن جب ان دونوں کی وفات ہو گئی تو آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، کہ میرے لیے تو یہ غم کا سال ہے، بڑے بڑے صدمے میری زندگی میں یہ دو آئے ہیں، میرے لیے یہ غم کا سال ہے۔ بہرحال آپ اپنی دعوت کو لے کے طائف کی طرف نکلنے کا پروگرام بنایا کہ مکہ میں تو قبولیت نہیں مل رہی۔ آپ جب طائف نکلنے لگے تو پیدل نکلے تاکہ مکہ والوں کو احساس نہ ہو کہ شاید آپ کا کوئی بڑا پروگرام ہے، اور ساتھ اپنے منہ بلے بیٹے زید کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں 3 سرداروں سے آپ نے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا۔ ان تینوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا کرنا کہ یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے اس کو مکے والوں سے شیئر نہ کرنا، کیونکہ مکے والے پہلے ہی مذاق بھی اڑاتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ خبر ملی کہ میں نے یہاں بھی ایک دعوت کا ٹور کیا ہے اور آپ نے بھی میری بات قبول نہیں کی تو پھر میرے صدمے میں وہ اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کے اور میرے درمیان ہوئی ہے اس کو پبلک میں شیئر نہ کرنا تاکہ میرے لیے کوئی نئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ خیر 3 لوگوں نے اس کو قبول کیا، ایک اور چوتھا شخص تھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے نہ صرف اس کی کھپ ڈالی بلکہ اس نے پھر لڑکوں کو ورگلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، کہا کہ بھئی ان کو پتھر مارو۔ پھر وہ ظالم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارنے لگے اور سخت باتیں بھی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے پتھر لگنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں تھیں وہ خون کے ساتھ تر ہو گئیں اور آپ کے جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے جڑ گئے۔ آپ طائف سے نکل رہے ہیں اور پیچھے اوباش لوگ لگے ہوئے ہیں، ساتھ سخت باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ سنگباری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کبھی بیچارہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے۔ وہ زید جو منہ والا بیٹا تھا وہ کبھی آپ کے پیچھے کبھی آگے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال بڑا ہی صدمے کا منظر تھا۔ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی تکلیف کا شکار ہوئے، بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے پھر اللہ سے کوئی دعا کی اور ایک دعا میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون جو ہے اپنا ساتھ اس کو صاف کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں
یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ میرے متعلق جانتی نہیں ہے، اس کو میرا تعارف نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یعنی یہ جہالت کا شکار ہے، یہ لا علم ہے، بے علم ہے۔ تو اس حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھ خون صاف کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ جہالت کے اندر ہے، ان کو میرا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اوپر والے کا اپنا مزاج ہے، اوپر والا تربیت بھی کرتا ہے، چیک بھی کرتا ہے، یہ سارے نظام اللہ چلاتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو کرے اس کو سب اس کو زیب دیتا ہے، وہ چیک بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے سامنے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا ہے، تو میرے پاس ایک فرشتہ نمودار ہو کے پہنچا، اس نے کہا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اس کا نظام اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، آپ کی طرف مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کا رگڑا نکال دیں، جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ کیا تھا۔ یہ دو پہاڑ ہیں، میں نے دونوں کے سینٹر میں رکھنا اور پیس کے رکھ دینا ہے، آپ نے بس اشارہ کرنا ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت ہی بڑی بات داعی حضرات کے لیے جو طبیعتوں کے جلد باز ہیں کہ ادھر بات کی ادھر نتیجہ کیوں نہیں ملا۔ دنیا میں سب سے بڑے داعی دعوت اللہ کے کتنا صبر اور تحمل ہے دعوت کے نتیجے میں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بات کر کے آپ فرشتے کو کہہ رہے ہیں آپ واپس چلے جائیں، میں ان پر رگڑا نکلوانے کے لیے نہیں آیا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صبر کی انتہا ہے کہ آپ کو قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے، پیشکش ہوئی ہے، آپ جو چاہتے یہاں ہو سکتا تھا، لیکن آپ بندے مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، اصلاح کے لیے آئے تھے، اور اصلاح کے لیے بندے کا زندہ رہنا ضرورت ہے، اصلاح کے لیے بندے کو موقع دینا ضرورت ہے۔ اگر آپ زندہ ہی نہیں رہنے دیتے اصلاح کا موقع کہاں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز پیش کیا کہ پیشکش ہے، قوت بھی ہے، ممکن بھی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، سب کچھ کے باوجود آپ نے اتنی لمبی امید پر مبنی اپنی منصوبہ بندی کا اظہار کیا۔ دو باتیں پیش کی، ایک آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے، اور کیسے اچھے لوگ پیدا ہوں گے؟ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے گئے تھے، تمام نبیوں کی دعوت کو جمع کریں، بنیادی طور پر سب سے مشترکہ نقطہ جس پر تمام نبیوں رسولوں نے ایک ہو کے بات کی وہ توحید ہے، وہ اللہ کی ذات کو ہر طرح کے شرک سے بے نیاز سمجھتے ہوئے واحد تسلیم کرنا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت کا جو مرکزی مستقل مشترکہ نقطہ رہا وہ یہ رہا کہ لوگوں اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کوئی دوسرا وجود شریک نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر بھی یہ توقع رکھی کہ مجھے امید ہے کہ جس قوم کے پاس میں آیا ہوں، جو بھی سلوک اس نے میرے ساتھ اختیار کیا، لیکن میرا رویہ منفی نہیں ہے، میں امید کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے موحدین ضرور پیدا فرمائے گا۔ اور اللہ نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ لوگ پیدا بھی کیے، اور دنیا ان کے ناموں کو اچھی طرح جانتی ہے، اور اللہ نے ان سے بڑے بڑے دین کے کام بھی لیے۔ لیکن جس طرح اس حالت میں آپ نے صبر کا رویہ پیش کیا، پھر اس کے نتیجے بھی اللہ نے دیے۔ مثلا آپ
दावत को प्लान करके यहाँ पर आए मगर कोई बंदा नहीं मिला। ये जितने दावत देने वाले लोग हैं उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि दावत के मैदान में बाज़ औक़ात आपका निशाना कोई और होता है लेकिन ये दावत का निशाना कोई और बन जाता है। ये अल्लाह किसी और की किस्मत में लिख देता है। आप किसी और को टारगेट कर रहे हैं, नतीजा किसी और को वसूल हो रहा है। आपने मंसूबा बनाया दावत का, कोई बंदा नहीं मिला, बिल्कुल फारग साफ। दोनों वापस तशरीफ़ ला रहे, ज़ख्मी है, दिल भी तकलीफ़ में है, जिस्म भी ज़ख्मों से चूर है। और हज़रत ज़ैद कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हमारे लिए पनाह की जगह भी कोई नहीं, हम मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ से भी समझे हम निकल ही गए हैं तो किसी और तरफ ही चले जाते। ये दरमियान रास्ते में ये बातें हो रही हैं। उतबा शैबा का बाग है, आपने ज़ैद को कहा यार अंगूरों की बेल के साए में थोड़ी देर हम बैठ जाएं। आप बैठे। वहाँ एक ईसाई ग़ुलाम था बाग के मालिकों का, अदास उसका नाम है। वो आ गया और मालिकों ने कहा कि पानी वगैरह पूछो, लगता है परेशानी में है। एक मंज़र उन्होंने भी देख लिया था कि ताइफ के लड़कों ने जो आपको पत्थर मारे और जो आपके साथ सलूक किया, इन्होंने मदाखलत भी कोई नहीं की, ये देखते रहे। बहरहाल जब आप बाग में आके बैठे, वो ईसाई शख्स पानी लेके आपके पास पहुंचा। बाज़ रवायतों के मुताबिक वो अंगूर ही थोड़े से लेके तो एक बर्तन में रख के आपके पास पहुंचा। आप जब पानी पीने लगे या अंगूर खाने लगे, दो रवायतों में अलग अलग तज़किरा, एक में अंगूर का तज़किरा और एक के अंदर पानी का। तो आपने खाने से पहले पढ़ा बिस्मिल्लाह। जब आपने ये लफ्ज़ बोले तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कहने लगा, आपने जो लफ्ज़ बोला है ये तो इस इलाके में रवाज ही नहीं है, तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? आपने जवाब देने की बजाय उसी को पूछ लिया, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? उसने कहा मेरा नाम अदास है, मैं नैनवा के इलाके का हूँ। आपने कहा अच्छा, और यूनुस बिन मता के इलाके के हो क्या? वो और परेशान हो गया, हैरान हो गया। कहते आप यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हैं? आपने कहा हाँ, क्यों नहीं, वो भी अल्लाह का नबी था, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, नबी भाई होते हैं आपस में। उस बंदे ने फौरी आपके हाथ पकड़े और चूमे बोसा दिया और कहा आप अल्लाह के नबी हैं, आपकी दावत क्या है? आपने कहा मेरी ये दावत है। उस बंदे ने फौरी तौर पर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो वो मालिक देख रहे थे सारा मंज़र। जब वो वापस उठ के जाने लगा, चेहरा उसका बड़ा खिला हुआ था। तो मालिक कहने लगे और तू क्या कर रहा था वहाँ पर? तो तूने कहीं उस बंदे का दीन तो नहीं कबूल कर लिया? तेरा दीन तो उसके दीन से बेहतर था, तो ऐसा तो नहीं हो गया? तो उस बंदे ने कहा, कहने लगा इस ज़मीन पर जहाँ हम रह रहे और सारी कुर्रा अर्ज़ पर, क्योंकि यहूदियों ईसाइयों की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं और वो पढ़ चुके थे। उसने कहा इस ज़मीन पर इस बंदे से बेहतर दूसरा शख्स ही कोई नहीं। तो मैंने इसलिए उसकी दावत को कबूल कर लिया है, इस जैसा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। क्या मतलब था? यहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं, कोई टेंट कुर्सियाँ नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। जहाँ मनसूबा बना के गए थे वहाँ से बंदा कोई नहीं मिला और अल्लाह ने अपने नबी का टूर खाली भी नहीं रखा। रास्ते के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन प्रोग्राम बनाए एक बंदा दे दिया। अब कम से कम लफ्ज़ ज़ीरो तो ख़त्म हो गया ना कि भी हम खाली आ गए। तो रास्ते में अल्लाह ताला ने एक बंदा आपको दे दिया, आप इस पर खुश, आपका गम हल्का हुआ। फिर एक और जगह आप ठहरे तो जिन्नों का जो वफ़द था, जिन्नों का जो वफ़द, उसने भी ताइफ से वापसी का जो सफ़र है, इसी में जब आप तलावत कर रहे थे तो जिन्नों के वफ़द ने भी इसी दौरान तलावत सुनी और फिर उन्होंने ऐलानात किए और उनका इस्लाम कबूल करना, ये भी ताइफ के सफ़र के दौरान ही अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरी बड़ी कामयाबी अता की कि परेशान नहीं होना, जो आपके हिस्से का काम था आपने किया,
جو ہمارے حصے کا ہم بھی کریں گے. اور دنیا میں بھائی جتنے بھی غم آ جائیں، میں نے جتنا اس میں پڑھا، جتنا مجھے سمجھ آئی، سب سے زیادہ مجھے ذاتی طور پر جس آیت سے تسلی ملتی، سب سے زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے، وہ 2 باتوں پر ہوتا ہے. بہت زیادہ. آپ بھی کبھی اس پر توجہ کیجئے گا. زندگی میں بڑے بڑے غم آتے ہیں، لیکن ان 2 باتوں پر جتنی زیادہ توجہ کریں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غم اتنا ہلکا ہوگا، کم ہوگا. ایک یہ اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہتے ہیں ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی اس میں استطاعت نہیں ہوتی. ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. اگر ہم یہ مان لیں کہ جتنی بھی آزمائش آئی ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالے گا، جتنی بھی آزمائش ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. بھائی اس کو آزماتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. بھئی اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میری آزمائش محبتوں کا نتیجہ ہے، انشاءاللہ ہمارا غم کم ہو جائے گا، ہماری پریشانی کم ہو جائے گی. ہاں اگر ہماری پریشانیاں ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہیں، اگر ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، تو پھر ریلیکس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر جتنی معافی ہو سکے مانگنی چاہیے. پھر نہ نارمل رہیں، بڑی صاف سی بات ہے. پھر اپنے غموں کا بوجھ محسوس کریں، پھر اپنی غلطیوں کی نحوست کو محسوس کریں، پھر رب کی ناراضگی کے اثرات کو محسوس کریں، پھر رب کے موڈ آف ہونے کے بعد جو ہماری تنہائی کی زندگی ہے اس کو محسوس کریں. کب؟ جب ہماری غلطیوں کے نتیجے میں ہماری زندگی ڈسٹرب ہو، تو پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ میں نے ظلم کیے تھے، اس وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوا. اگر ہم غلط نہیں ہیں، اگر ہم نے ظلم نہیں کیا، اگر کسی کا نقصان نہیں کیا، اگر کسی کا حق نہیں مارا، اگر رب کی نافرمانی نہیں کی اور آزمائش آ گئی ہے، تو اس بات پر نارمل ہو جائیں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہماری ایک بہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شاید میں نے جو سوشل میڈیا میں اس کا نام دیکھا، نجمہ یا انجم اس طرح کر کے اس کا نام ہے. ایک موٹیویشن سپیکر ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، اس کے ساتھ وہ انٹرویو اس کا ہو رہا تھا. 35 سال کی اس وقت وہ عورت ہو چکی. تو حالانکہ ظاہراً بندہ دیکھے تو بندہ کہتا ہے یہ کتنے کی ایمان والی ہوگی، یہ کتنی کی دین والی ہوگی. مطلب جو فرسٹ امپریشن ہے، جو ہمارے الٹرا ساؤنڈ ہے اوور قسم کے، خام خواہ اوور سی رپورٹ دے دیتے ہیں، تو ظاہراً تو وہ نارمل مسلمان لگتی. لیکن جب اس کی باتیں سنی، پتہ چلا کہ ایمان کے لحاظ سے تو ہم اس کے گٹے گٹے بھی نہیں آتے. یہ تو ایمان کے لحاظ سے بڑے لیول پر اللہ کے فضل سے، اور یہ اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کس کے ایمان کا لیول کیا ہے، کس کا تقوی کیا ہے. یہ بندوں کے بس کی بات نہیں، بندوں کے مسئلے نہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے. کوئی تھرڈ پرسن اس پر اندازے لگا سکتا ہے، لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو وہ عورت کہنے لگی، اس کا جو مسئلہ تھا، دل سے نیچے ٹوٹل باڈی اس کی بے جان ہو چکی. دل سے نیچے ٹوٹل باڈی، پتہ نہیں آپ انگلش میں کیا پیرالائز کہتے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں. جو اس نے بولا کہ خون تو چلتا ہے لیکن فیلنگز کوئی نہیں ہے، کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے. تو اس نے پھر اپنی ساری بات سنائی. کہنے لگی کہ 21 سال تک میرے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. 21 سال ایسے گزرے کہ میرے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا. اور میں اپنی دوستوں کو کہتی تھی کہ میں تو رب سے دوستی کرتی ہوں، رب مجھ سے دوستی نہیں کرتا. یہ بڑا گہرا سا جملہ تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے کیا مطلب؟ کہتی ہے کہ رب نے جس سے دوستی کی ہے نا، اس کو تو آزمائشیں فیس کرنی پڑی ہیں،
وہ تو آزمائشوں کی بٹی سے گزرا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا دینے لگی؟ کہتی سب سے زیادہ محبت تو اللہ نے اپنے نبیوں سے کی ہے نا، سب سے زیادہ محبت اللہ نے رسول اللہ سے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، خلیل ہے۔ خلیل ویسے ہی فاسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو، نارمل نہیں ہے۔ تو کہنے لگی جن کو رب نے دوست کا درجہ دیا ان پر تو آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور میں کہتی ہے میں جب میٹرک میں تھی تو مضمون آیا مائی بیسٹ فرینڈ، میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو چیک کیا کہ کس پر لکھوں، کیونکہ ہم تو رٹا لگا کے لکھنے والے ہیں نا، ایک ہی مضمون سارے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کریٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ تخلیقی انداز میں بات کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے پھر دیکھا سہیلیوں پر کیا مضمون لکھنا ہے، میٹرک کی بات ہے، 15 سال کی بچی ہے۔ کہتی ہے میں نے اپنے اللہ کا نام لے کے کہا کہ مائی بیسٹ فرینڈ از اللہ، اور اس پر میں نے مضمون لکھا۔ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے کہ 15 سال کی بچی ہے اور بڑے دوست ہیں، بڑے گھر کی بچی ہے، مگر مضمون میں کسی سہیلی کا تذکرہ نہیں ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کا۔ کہتی ہے اللہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں نے اس کو بنیاد بنا کے مضمون لکھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا، کہتا ہے کہ پھر تجھے افسوس نہیں ہوا کہ جس کو تو نے 10ویں کلاس میں بیسٹ فرینڈ قرار دیا اس نے تجھے آزمائش کے اندر ڈالا؟ کہنے لگی یہی تو بات ہے، 21 سال میرے دوست نے ایسے گزارے کہ مجھے سر درد تک نہیں ہونے دی۔ کہتی ہے دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ اب آئندہ کم از کم 21 سال تک میں اپنے رب سے اپنی تکلیف کا شکوہ نہ کروں۔ یہ لیول۔ اور وہ کہتی ہے 21 سال کی عمر میں جب میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا تو میں نے اپنی دوستوں سے ابھی یہ بات کی تھی کہ میرے رب نے تو مجھے کبھی سر درد بھی نہیں لگوائی، لیکن میں اپنے رب سے دوستی کرتی ہوں اور شاید میرا رب مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ایک فیلنگز ہیں اور اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ آزمائش کیوں نہیں کوئی آئی۔ کہتی ہے بس اس کے 1 ہفتے بعد ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، اس میں پھر ڈاکوؤں نے جب فائرنگ کی تو وہ گولی میری گردن میں لگی اور اس کے نتیجے میں میری پوری نچلی باڈی جو تھی وہ کہہ لیں کہ ڈیڈ ہو گئی، اور اس کے دونوں ہاتھ بھی جو اندر کی سکن ہے وہ کہہ لیں کہ سکڑی ہوئی تھی، باہر کی فیلنگز تھوڑی تھیں، لیکن 21 سال کی تھی جب یہ حادثہ ہوا، آج 35 سال کی ہے، لیکن اس کا حوصلہ، اس کا رب کے ساتھ تعلق، شکوہ نہ کرنا اور کس انداز کے اندر پوری باڈی کا بوجھ لے کے چلنا، اور دل میں بھی مسکراہٹ ہے، زبان پر شکر ہے، چہرے پر واللہ نور ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ہیں وہ عظیم لوگ کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ ہم نے اپنے رب سے کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ ان کی آزمائش دیکھو، ان کی آزمائش کہ پوری باڈی دل سے نیچے ٹوٹل باڈی ڈیڈ ہے، لیکن رب سے شکوہ کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں شکووں کے انبار ہیں اور چسکے مزے بھی ختم ہونے میں نہیں آتے، سہولتیں نعمتیں بھی ختم ہونے میں نہیں آتی، لیکن شکوے بھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم شکوہ نہیں کریں گے، ہم رب سے ناراضگی والا رویہ اختیار نہیں کریں گے، ہم اس مشن کو ترک نہیں کریں گے، ہم لوگوں سے قوت ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے طائف کے سفر پر اس وقت یہ بات کی، اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ اکیلے بعد میں ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھے یہ بات کر رہے تھے تو ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ایک اللہ کا رسول تھا تو وہ ساتھ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا یا اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتی نہیں ہے، یہ بے علم ہے،
تو صحابہ کہتے ہیں وہ جس رسول کی بات کر رہے تھے وہ آپ بذات خود تھے، لیکن آپ نے عاجزی کے اندر اپنا نام لینا شو نہیں کیا، ایسے ہی تذکرہ کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت طاقت ہونے کے باوجود جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کے پھر نتیجے آپ دیکھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے علاقے آپ کے پیروکار بن گئے، یہ سارے علاقے آپ کے نام پر جان دینے والے بن گئے، یہ سارے علاقے آپ کے مشن کو لے کے پوری دنیا میں پھیلانے والے بن گئے۔ وہ محمد بن قاسم جو ہمارے پاکستان تک پہنچنے والے تھے، یہ طائف کے ہی رہنے والے تھے۔ جب آپ نے صبر کا، برداشت کا اور معاف کرنے کا رویہ اختیار کیا تو پھر آپ کو اتنے پیروکار ملے، اتنے پیروکار ملے کہ آج دنیا کے اندر آپ کے دشمن، اللہ کے دشمن پریشان ہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں، مگر ان کے پیروکار دن رات اس سپیڈ سے بڑھ رہی ہیں کہ کنٹرول کے اندر نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے، یہ وعدہ اللہ کا، اور اللہ اپنے وعدے میں کبھی سستی کمزوری کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو ہمارے حصے کا کام ہے، ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب سے جزا حاصل کر سکیں، ہم اپنے رب کو راضی کر کے اپنے نبی کا ساتھ جنتوں میں حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا، اور یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔